نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یہ وہ جامع ایک کامل اور مکمل نظام انسانیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے ساتھ اس کی ترقی اور کامیابی کے لیے وضع کر دیا تھا۔ یہی پیغام بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، ادریس علیہ السلام کو دیا گیا، نوح علیہ السلام کو دیا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیلی انبیاء سے ہوتا ہوا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ انسانیت کیسے کامیاب ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہوں، اس کی حدود و قیود کیا ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کر دی گئی۔ خاص طور پر ایسی تمام حدود و قیود جو انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، انہیں متعین کر دیا گیا۔ جو ضرر پہنچانے والی چیزیں تھیں انہیں قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا، اور جو انسانیت کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری تھی انہیں فرض اور واجب قرار دے دیا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کی ساخت کے اعتبار سے اچھائی یا برائی، اس کا صحیح استعمال یا غلط استعمال نہ ہوتا ہو۔ ہر مخلوق ایک محدودیت رکھتی ہے، اور جب وہ محدودیت اور ایک لمیٹڈ حالت میں ہے تو اس کا استعمال بھی لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ایک حد بندی کے اندر ہے۔ اس حد بندی کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ مخلوق اپنی ساخت میں بکھر جائے گی، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ محدود چیز محدود نظام کے دائرے کے اندر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری اور سادہ قانون اور ضابطہ ہے کائنات میں موجود ہر ایک مخلوق کے بارے میں۔ انسانیت ان مخلوقات میں سے بہت اعلیٰ، افضل اور احسن تقویم مخلوق،
اس کی کامیابی کے لیے اس کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ایک نظام زندگی کی ضرورت ہے۔ اس نظام زندگی کو انسان کی تخلیق کے وقت ہی ذات باری تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا، جسے شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح میں ملت حقہ کہا جاتا ہے۔ زندگی بسر کرنے کا صحیح، حق اور ثابت شدہ طریقہ کار، نظام زندگی، اس کا علمی، فکری، عملی اور قانونی نظام۔ پھر اس ملت حقہ کے ظہور کے مختلف ادوار مختلف انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے درجہ بدرجہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس کی جامع ترین شکل ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی ہے، اور اسی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیمی ملت کی تم اتباع کرو، اس کی پاسداری کرو، اس کی جو حدود و قیود متعین ہو گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت حنیفیت کے بنیادی اصول اور ضابطے اور نظام زندگی متعین کیا، اسی لیے وہ امام انسانیت ہے۔ اور پھر ان کے متعین کردہ ان اصولوں پر عملی نظام بنانے کے حوالے سے پہلی کتاب تورات مقدس کا نزول ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اصولوں کا عملی نظام انسانی معاشرے میں قائم کیا۔ ایک مخصوص علاقے، ایک مخصوص قوم بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس میں، اور پھر انہی اصولوں کا عالمی نظام، عالمی قانون سازی، پوری انسانیت کے لیے ترقی کا عالمگیر ضابطۂ حیات وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے کہ انسانیت اگر اس دائرے میں رہے گی تو کامیاب ہوگی، اور اگر ان حدود کی خلاف ورزی ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی اور حد بندیاں کی جائیں گی اور کوئی قانونی نظام وضع کیا جائے گا، کوئی اور ملت وجود میں آئے گی، تو انسانیت کو خطرہ لاحق ہے، انسانیت ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ یہ اصولی بات سمجھنے کے بعد یہ جو آیت خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس کا سیاق و سباق سمجھیے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے ایک ضابطہ اور قانون بتلا کر کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو ان حدود کو توڑے گا، اس کا منکر ہوگا، اس کا انکار کرے گا، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ قانون، یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے انسانی زندگی کا ایک سماجی واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسانی مسئلہ درپیش ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت، ادھیڑ عمر ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
خولہ بنت ثعلبہ جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، عربوں کے پرانے سماجی دستور کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا، اپنی بیوی کو اپنی ماں قرار دے لیا، اور اس کے مطابق کیا ہے، عرب معاشرے میں طلاق واقع ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے وہ عورت ماں بن گئی، اور جب ماں بن گئی تو بیوی نہیں رہ سکتی۔ یہ انتہائی غیر معقول اور غلط قانون اور ضابطہ تھا۔ ان کے شوہر جو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے دماغ میں کچھ کیفیتیں پیدا ہوتی تھی، وہم پیدا ہو جاتا تھا۔ جب وہم ہوتا ہے یا کوئی کیفیت خاص قسم کی ان پر طاری ہوتی تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہوتے تو ٹھیک ہوتے۔ اب وہ عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک کونے میں بیٹھ کر بات کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ حالانکہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، باہر تو کیا سنائی دیتی، مجھے ہی کم کم سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، دیکھو یہ جو میرا خامند ہے، اس نے میرا مال کھا لیا، اکلا مالی، میرا مال کھا چکا، وافنا شبابی، میری جوانی فنا کر دی، اس نے میرا پیٹ پھاڑ دیا بچے پیدا کر کر کے۔ اب یہ بڑھاپے میں جب میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اب مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے، میں اس کے بچوں کی ماں ہوں تو اس کی ماں عقلی طور پر کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑا عقلی سوال اٹھایا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ عجیب ظالمانہ قانون ہے کہ میں اس کے بچوں کی ماں ہوں، یہ ان کا باپ ہے، میرا یہ خامند ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کی ماں بن گئی، اور معاشرہ کہتا ہے کہ ہاں تو اس کی ماں بن گئی اس لیے اب تو اس پر حرام ہے، نہ میرا کوئی گھر، نہ بار، نہ باپ، نہ کہیں اور، ساری عمر یہاں نہیں اور بڑھاپے میں کہاں جاؤں۔ ایک سماجی مسئلہ، ایک خاندانی مسئلہ، ایک معاشرتی مسئلہ، اس مسئلے کے بارے میں ایک عورت، وہ بھی بڑھیا، ایک عقلی سوال اٹھا رہی ہے، اور بڑا بنیادی پوائنٹ ہے کہ ایک انسانی المیہ ہے، انسانی مشکل ہے کہ یہ عرب کے لوگوں نے جو حد بندی کر رکھی ہے، قانون بنا رکھا ہے، ضابطہ بنا رکھا ہے، سسٹم بنا رکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں بن جاتی ہے، تو کیسے میں اس کی ماں بن گئی؟ یہ سوال اس عورت نے اٹھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، میں اپنی شکایت اپنے اللہ کے سامنے کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے قانون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی دستور تو یہی ہے، میں دستور تو نہیں بدل سکتا، جو چلا آ رہا ہے۔ قانون بنانا یا قانون سازی کرنا تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ اگر کوئی مجھے حکم دے گا تو میں بتا دوں گا، میں اپنی طرف سے تو اس قانون کو بدل نہیں سکتا۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور شکایت کرتی ہوں۔
اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی اس نے ہاتھ نیچے گرائے ہی تھے یا دعا اس کی مکمل ہوئی تھی کہ اتنے میں جبریل پہنچ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جھگڑے میں تو عام طور پر لڑائی جھگڑا بلند آواز سے شور شرابہ ہوتا ہے، وہ تو اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہی تھی کہ مجھے سننے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن چونکہ اس نے جو سوال اٹھایا وہ مجادلے اور جدل کے اصول پر انتہائی عقلی سوال تھا، بڑا اہم ترین پوائنٹ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو اللہ نے اسے جدال سے تعبیر کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، عرب کا دستور ہے، عرف اس دستور کے مطابق تو طلاق یافتہ ہو گئی۔ تو نہ حضور نے کوئی بلند آواز سے بات کی، نہ اس نے کوئی بلند آواز سے بات کی، لیکن قانون سازی کا اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ذاتی طور پر نہیں، وہ تو اللہ کی قانون سازی کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مجھ پر جو وحی آئے گی میں بیان کروں گا۔ تو دونوں حضرات اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، اس اہم سوال پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں وہ ان کی مائیں بن جائیں۔ ماں تو صرف وہ ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، بس اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہوتی۔ انسان کی حقیقی ماں ایک ہی ہو سکتی ہے، جیسے انسان کے سینے میں ایک دل، ایسے ہی ہر انسان کی ماں ایک ہوگی، کئی مائیں نہیں ہو سکتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنا، اور پھر اللہ پاک نے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جو زہار کر رہے ہیں ان پر کفارہ زہار واجب کیا، اور وہ بھی بہت سخت ترین۔ یہ قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے، اس کی حد بندی ہے، اور جو اس کے منکر ہیں اس حد بندی کا انکار کرتے ہیں۔ انسانیت کے لیے جو قانون اور ضابطہ انسانی فلاح و بہبود کا بنایا گیا ہے، اس کے مقابلے پر اپنی حد بندی، اپنی قانون سازی، اپنے منظومہ خیالات رکھتے ہیں، تو کافر ہے نا، اس حد کا انکار کرنے والے ہیں، یا اس حق اور سچ کو چھپانے والے ہیں۔ عربی میں کافارہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، مٹی ڈال دینا۔ عربی زبان میں کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، جس کی جمع کفار آتی ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ کاشتکار جو زمین میں دانے کو دباتا اور چھپاتا ہے، لغوی طور پر کافر اسے بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں کفر حق ملت کے قانونی نظام کو چھپانا، پردہ ڈال دینا، ایک جحود ہے اور ایک کفر ہے۔ کفر چھپانا ہے، جحود انکار کرنا ہے۔ کفر کے اندر حق کو چھپانا، مٹی پاؤ، مٹی ڈال دینا، یہ کفر ہے۔ اور ایک ہے انکار کرنا، جحود۔ تو اللہ نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
جو اس قانونی نظام کی، ان حدود و قیود کی جو انسانیت کے لیے ہے، اور اس پورے مسئلے میں ایک انسانی مسئلہ حل کیا، جو امتن وسطن، ایک معتدل امت، ایک معتدل معاشرہ، عدل و انصاف پر قائم ہونے والے معاشرے کے لیے قانون ہے۔ جو عقلی سوال ابھرا ہے اس کا جامع جواب ہے، اور اس عقلی سوال کو تسلیم کر لیا گیا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی جو بیوی رہی ہے۔ تو اگر عقلی سوال صحیح اور درست ہو تو مان لینا چاہیے۔ قرآن نے مان کر اس کا جواب دے دیا اور اسے قانون بنا دیا کہ ماں صرف وہی ہوگی جس سے پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ ماں نہیں ہو سکتی، اور اس کی اساس پر جتنی قانون سازی ہے وہ باطل کر دی، زہار وغیرہ، طلاق شلاق سب۔ تو یہ حدود متعین کر دی۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، محادہ معاودہ، ایک دوسرے کی مقابلے پر، باب مفاعلہ، اور محادہ کہتے ہیں کہ جب ایک حد پر آپ کھڑے ہیں اور وہ صحیح ہے، اور اس حد کے مقابلے میں دوسرے آدمی نے کوئی نئی حد قائم کر دی، تو یہ دونوں حدیں جب ٹکراتی ہیں، یہ اس حد سے ٹکرا رہا ہے، اسی لیے اس کو معاودہ سے تعبیر کیا گیا، دشمنی سے۔ دشمن بھی اپنی اپنی ریڈ لائن بناتے ہیں۔ آپ جب جنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے لیے ریڈ لائن کھینچ دی، حد بندی کر دی کہ اس سے آگے دشمن نہ بڑھے، اور دشمن بھی اپنی سرحد متعین کرتا ہے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، جیسے غزوہ احزاب، چونکہ یہ جو قانون ماں والا ہے یہ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب کے شروع میں بھی بیان کیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسی موقع پر منافقین بھی اور مشرکین بھی، دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ محادہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجاز کے سارے قبیلے جمع ہو کر غزوہ احزاب میں حملہ آور ہو رہے ہیں، سب پارٹیاں، اتحادی قوتیں مدینے پر حملہ آور ہیں، اور جو مدینے میں رہنے والے منافق ہیں ان کے بھی جو مختلف گروہ ہیں، انہوں نے بھی جو مدینے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے مورال کو گرانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو خالی پڑے ہیں اس لیے اجازت دیجیے، ہم جنگ نہیں کرتے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر اپنی پارٹی کی جو حدود و قیود متعین کر دی، جو فیصلہ کر لیا کہ اب دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دفاعی نظام بنانا ہے، اس کے مقابلے میں اتحادی قوتوں نے محادہ کیا ہے، دشمنی کر کے اس حد، اس ریڈ لائن کو توڑنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، اور اسی کی بنیاد پر منافقین کو ساتھ شامل کر لیا۔ یہ محادہ ہے۔ تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو حد بندی کر دی ہے، جو اس سے محادہ کرے گا، دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا، جنگ لڑے گا، اس کی جگہ پر اپنا قانونی نظام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی حدود و قیود کو مقابلے میں لائے گا، تو اللہ پاک نے کہا کُبِتُوا کما کُبِتَ الذین من قبلہم، وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے، بلکہ ہو گئے جیسے ان سے پہلے لوگ جو ہیں
ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اذلوا و اہینوا، مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اذلوا کو بھی تو اے اذلوا و اہینوا، ذلیل کیے جائیں گے اور ان کی توہین کی جائے گی، اہانت کی جائے گی، ذلیل ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، جالوت اور نمرود، شداد، جیسے وہ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، ایسے ہی یہ بھی ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کبتو، گویا کہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے قانونی نظام، عملی نظام کے مقابلے میں اپنی حدود و قیود پر مشتمل ظالمانہ نظام قائم کیا ہے، تو ذلیل ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے اگلی بات کہی، وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، خاص طور پر یہ ذلیل اور رسوا اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اپنا قانونی نظام واضح آیات، واضح قوانین اور ضابطوں کی صورت میں پورا سسٹم ان کے سامنے بیان کر دیا، آیات بینات، پورا قانون تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ انسانیت کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے۔ انسانیت میں جو مسائل پیدا ہوں انہیں عقل و شعور کی بنیاد پر حل کرنا ضروری ہے۔ عقلی سوالات اٹھیں اور معقول بات کوئی بھی کہے، کوئی عورت ہی کیوں نہ کہے، بڑھیا ہی کیوں نہ کہے، تو اس کی معقول بات بھی ماننی چاہیے، خاص طور پر جب اس کا تعلق انسانی مسائل سے۔ انزلنا آیات بینات، واضح آیات ہم نے نازل کی ہیں، تو اللہ کا قانون موجود، سسٹم موجود، طریقہ کار موجود، واضح آیات نازل کی ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان حدود و قیود کا انکار کرتا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، یہاں مہین کا لفظ استعمال۔ اب قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ جو ان حدود و قیود کا انکار کرے گا، ان حدود و قیود کا انکار کرنے والا مہین، ذلیل ہوگا، ذلیل کر دیا جائے گا، اس کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے انسانی معاشرے کو عزت حاصل نہیں ہوگی جو اس قانونی نظام کو آیات نازل ہونے کے بعد، اس پر دلائل واضح ہونے کے بعد، حجت تمام ہونے کے بعد عمل درآمد نہیں کرتا، تو ضرور ذلیل ہوگا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی کہ اللہ نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حدود و قیود بنانا یا نیا دوسرا نظام بنانا وہ کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان دو قوتوں کا مرکب ہے، بہیمیت اور ملکیت کا۔ اس کی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ارتفاقات کا نظام وضع کیا ہے، ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق رابع تک، سہولتوں کا، رفاقتوں کا، انسانی محبتوں کا، معاشرت کا، سماج کی تشکیل کا ایک نظام تشکیل دیا ہے، ارتفاقات، جو اس کی بہیمیت یا اس کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتا ہے، ارتقاء دیتا ہے، اس کو اس کرۂ ارض پر سہولت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا
موقع فراہم کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت، اس کے سامنے سر بسجود ہونے اور اس کے احکامات کے مطابق 4 اخلاق کا خوگر ہو: طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ یہ اس کی روح کی ضرورت ہے، اور ارتفاقات اربع اس کی جسم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر قوم عاد و ثمود تک، صالح اور ہود علیہم السلام تک، انسانیت کو ان دونوں علوم کی بڑی تعلیم و تربیت دی گئی۔ ارتفاقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے علوم آدم علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر، اور پھر عبادت اور توحید اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بنیاد پر اخلاق کی تعلیم و تربیت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح اور ہود علیہ السلام، ان انبیاء پر دی گئی، اور ایک مخصوص ملت حقہ کا نظام وضع کر دیا گیا۔ لیکن اس ملت حقہ کے مقابلے پر انسانوں نے نئے ملتیں اور نئے نظام وضع کر دیے، اپنی حد بندیاں بنا لی، خواہشات کی بنیاد پر، عقل پرستوں نے عقل کی بنیاد پر، اور جو عقل کی پرستش کرنے والے مجوسی، انہوں نے اپنا ایک ملی نظام بنا لیا، اور عقول کے ذریعے سے اپنے ارتفاقات بھی اور اپنے عبادات کا نظام بھی وضع کر دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ اور اپنی عقلوں کی بنیاد پر نظام بنا رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ کہ جس نے فلکیات میں گردش کرنے والے کواکب اور سیارات کو، علم نجوم کو بنیاد بنا دیا، جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں ملت النجامین کہتے ہیں۔ انہوں نے تمام ارتفاقات اور تمام عبادات کے طور طریقے ستاروں، سیاروں کے خواص اور تاثیرات کی بنیاد پر بنانے شروع کر دیے۔ کون سا ستارہ طلوع ہوا ہے، کون سا غروب ہوا ہے، وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا جس نے اپنی طبیعی تقاضوں اور کرۂ ارض پر موجود جو طبیعیاتی نظام ہے، اس کے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنے ارتفاقات اور عبادات کا نظام وضع کیا۔ پتھر دیکھا کہ اچھا ہے، دلکش ہے، خوبصورت ہے، اسی کو اپنا معبود بنا لیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ پانی کو دیوتا بنا لیا، آگ کو دیوتا بنا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو ارضیاتی خواص جس سے جو فائدہ انہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ یہی فائدہ دینے والا ہی نعوذ باللہ خدا ہے، اسی کے سامنے سر سجود ہو گئے۔ جیسے علم نجوم کو ماننے والے ستاروں کو سجدہ کرتے، کوئی سورج کا پجاری ہے تو کوئی چاند کا پجاری ہے، تو کوئی مشتری کا، کوئی زہرہ کا، کوئی زحل کا، کوئی عطارد کا، مختلف سیاروں کے۔ ایسے ہی کرۂ ارض کہ جو طبیعتی خواص ہیں اس کی بنیاد پر لوگ ان کی درخت انہیں اچھا لگا اور اس کے پتے اس کو فائدہ دینے لگے، تو انہوں نے کہا درخت ہی متبرک ہو گیا، درخت کو سجدہ کرو، درخت سے ہی منتیں مانگو، اسی کے ساتھ تعویذ جا کر لگاؤ تو سارے کام ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام حد بندیوں کو توڑا،
کہ انسان صرف طبیعتی خواص کا حامل نہیں ہے، وہ اگرچہ انسان کے زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں طبیعتی چیزیں، کھانا پینا وغیرہ، درخت، فوائد ہیں، لیکن وہ کل نہیں ہے کہ اس کے سامنے، وہ خدا نہیں ہے کہ ان کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہو۔ ستارے ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، گرمی سردی، مٹھاس کڑواہٹ وغیرہ وغیرہ، سمندر کے مد و جزر ایک حصہ ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے، نہ وہ کل ہے۔ احمقانہ بات، انتہائی غیر عقلی بات ہے کہ آپ صرف ستاروں کو کیا ہے اپنے نظام زندگی کے لیے بنیاد بنائیں اور باقی طبیعتی خواص کو بھی بھول جائیں اور عقلی خواص کو بھی بھول جائیں، یا طبیعتی خواص کو بنیاد بنائیں اور باقی اخلاق وغیرہ کو چھوڑ دیں، عقلوں کو نظر انداز کر دیں، اور یہ صرف عقل پرستی کی بنیاد پر بات کریں، نہ فلکیات کو دیکھیں، نہ ارضیاتی اور طبعی خواص کو دیکھیں۔ تو یہ جو ایک ایک جز پکڑ کر انسانی زندگی کی جسمانی ضروریات کی تکمیل کے ارتفاقات بنائے گئے اور ان کی حد بندیاں کی گئیں، حدود مقرر کی گئیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محادہ ہے، جنگ، لڑائی۔ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو ایک مخصوص دائرے میں قید کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ملت حنیفیہ اس دنیا میں کل انسانیت کے لیے جاری کی، تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ جیسے جسمانی ضروریات کے لیے طبیعی خواص کی ضرورت ہے، تو فلکی اثرات کی بھی ضرورت ہے، اور افلاک اور عناصر سے اوپر جن کو لوگوں نے عقل کہا اور عقل سے 10 عقلیں بنا لی اپنے دماغ کے مطابق، خود ساختہ، اصل میں تو وہ ملک ہے، فرشتے، فرشتوں کا نظام ہے، ملائے اعلیٰ کا نظام۔ اس لیے حنیفی تحریک میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو ایمان ہے وہ اس کے فرشتوں پر ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور پھر وہ جو فرشتوں کا نظام ہے اس کے ذیل میں عقل بھی، طبیعت بھی، افلاک اور ستارے بھی، سارے نظام مربوط، اور ان سارے نظاموں کا تعلق اور ان کا مدبر، ان کا سسٹم چلانے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نور السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور کہا کہ یہ ذیلی اور جزوی چیزیں یہ اللہ کے سسٹم کے اجزاء ہیں، یہ کل نہیں ہیں، تمہیں ربط پیدا کرنا ہے اس ذات وحدہ لا شریک سے، اللہ سے۔ اور پھر ایک بڑا اہم جملہ جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے حوالے سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ ارتفاقات چاروں کے چاروں، چوتھے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، کم از کم 3، دنیا کی کل انسانیت میں 2 ارتفاق تو ہر حال میں لازمی ہے، ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث۔ ان ارتفاقات کو اللہ کی تعظیم کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی بیان کردہ حدود و قیود کے مطابق منظم کرنا، اس کے مطابق ان ارتفاقات کا نظام بنانا، یعنی قومی سطح کا ریاستی نظام وضع کرنا، حکومتی ڈھانچہ بنانا، اور اس کے ذیل میں جو ارتفاق ثانی کے 5 شعبے ہیں، گھریلو نظام،
معاملات جو انسانوں کے درمیان طے پاتے ہیں، انسانوں کے جو پیشے وجود میں آتے ہیں، انسانوں کی جو معاشی زندگی بسر کرنے کی سرگرمیاں ہیں، انسانوں کے درمیان جو تعاون باہمی کے امور ہیں، یہ 5 امور ارتفاق ثانی کے ذیل میں ہیں۔ تو انسانوں کا ایک دوسرے سے میل ملاپ، خواہ وہ میل ملاپ گھر کے اندر ہو، نکاح شادی بیاہ، ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے، کیا اس میل ملاپ کا تعلق معاشی خرید و فروخت اور لین دین سے ہو، معاملات، خواہ اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی سرگرمیوں میں تعاون باہمی سے ہو، خواہ اس کا تعلق روٹی روزی کمانے کے پیشوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق کمائی ہوئی دولت کو استعمال کرنے سے ہو، جسے حکمت معاشیہ کہتے ہیں۔ تو 5 ہی ممکنہ شکلیں انسانوں کے تعلقات کی تھیں۔ ان تمام ارتفاقات کو اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے گھر کا نظام، معیشت کا نظام، معاملات کا نظام، تعاون باہمی کا نظام اور پیشے روٹی روزی کمانے کے پیشوں کا نظام، اسے استوار کرنے کا نظریہ، سوچ اور عمل وہ ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب جاہلیتیں پیدا ہوئی تھیں تو انسانوں کے کچھ گروہ وہ تھے جنہوں نے کہا یہ ارتفاقات یا جسمانی ضرورتیں پورا کرنا یہ تو شر ہی شر ہے، اس میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اپنی روحانیت کی ترقی دینے کے لیے گھپاؤں میں جا کر بیٹھ جائیں، غاروں میں جا کر بیٹھ جائیں اور بس رہبانیت اختیار کریں، یعنی عبادات اور تعبد کا وہ طریقہ جس میں انسان کی جسمانی ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی تھی، صرف یاد خدا بندی، صرف اپنے خیال اور مذمومہ تصور کے مطابق ستاروں یا عقلوں یا طبیعی چیزوں کے ساتھ قلب کا ربط پیدا کرنے کے لیے سادھو بیٹھا کرتے تھے، راہب بیٹھتے تھے، عبادت گزاری کا کام کرتے تھے، اور یا اس کے مقابلے میں دوسری حد بندی وہ تھی کہ جو انہی ارتفاقات کے کھانے پینے کو ہی اصل سمجھتے تھے، خدا کا تصور یا کسی عبادت کا تصور یا روح کے تقاضوں کی تکمیل کی کوئی صورت ان کے پیش نظر نہیں، یا یہ انتہا تھی یا یہ انتہا تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ انہوں کی تحریک کا بنیادی مقصد قومی سطح کا ایسا سیاسی انقلاب برپا کرنا، نظام بنانا جو انسانوں کے لیے سہولت والا ہو، اور وہ سہولتیں اس قانون اور ان حدود و قیود کے مطابق ہو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے وضع کیا ہے۔ وہ شادی بھی کرے، بچے بھی پیدا کرے، روٹی روزی بھی کمائے، معاشی سرگرمیاں بھی کرے، لین دین بھی کرے، پیشہ بھی کرے، سیاست بھی کرے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے نقطۂ نظر سے۔ یہ تحریک حنیفیت تھی۔ اسی طرح عبادات، صرف عبادت کے لیے 24 گھنٹے مشغول رہنا اور اس پوری عبادت کے نتیجے میں اخلاق پیدا نہ ہو، اخلاق اربع، پاکیزگی فکر و عمل نہ ہو، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہ ہو، نمازوں پر نمازیں پڑھے، ذکر پہ ذکر کرے، مراقبے پہ مراقبہ کرے، لیکن اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کی اخبات کی کیفیت پیدا نہ ہو، انسانی زندگی کا وقار اس کے اندر نہ ہو، سماحت، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اسلام کا، لیکن بد اخلاق ہے یا بے عزتی کو، ذلت اور رسوائی کو قبول کیے ہوئے۔ سماحت کہتے ہیں
وقار کو، عزت کو، انسانیت کا جو مقام ہے، اس کا جو شرف، سماحت نفس، بلندی نفس، وہ اس کے اندر ہو۔ یہ عبادت کا کوئی مقصد نہیں، اللہ کا یہ مقصد نہیں کہ عبادات کے ذریعے سے انسان ذلیل ہو جائے، عزت والا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عبادات کے نتیجے میں ملکہ عدالت پیدا ہونا چاہیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ عادل ہے اور اس کے فرشتے دنیا میں عدل قائم کرنے کی دعا بھی کرتے ہیں اور عدل قائم کرنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش بھی کرتے ہیں، ان کی مدد اور ان کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو جو کام فرشتوں کا عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے، یہ ملکہ عدالت، فرشتے جو نظم و نسق کائنات کا چلا رہے ہیں، وہ انتہائی میرٹ پر، انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے، جس میں ان کی اپنی ذاتی خواہش، ذاتی ارادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے عدل و انصاف کا ایک نظام بنا کر فرشتوں کو دے دیا اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کائنات کے تکوینی نظام کو چلا رہے ہیں، کہیں ڈنڈی نہیں مارتے، کہیں ظلم نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی جب اللہ سے تعلق کا دعوے دار ہو، اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس میں وہ ملکہ عدالت پیدا نہ ہو۔ شاہ صاحب ملکہ عدالت کی تشریح کرتے ہیں کہ ایسا خلق، ایسی مہارت جس سے کسی مملکت، کسی خاندان، کسی قبیلے کا نظم و نسق بہت خوبی سے چلایا جا سکے۔ انتظام الحی، حی کہتے ہیں محلے کو، کم از کم محلے کی سطح کا نظم و نسق جو ہے وہ بہتر طور پر کام کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہو، ایسا کم از کم منتظم تو ہو کہ وہ ایک محلے کی سطح کا نظام چلا سکے، اور جو جتنا درجوں میں بڑھتا جائے اتنا ہی کیا ہے، ریاست کا نظم و نسق، بین الاقوامی نظم و نسق۔ تو توحید اور اللہ سے عبادت کے نتیجے میں 4 اخلاق پیدا ہوں، اور اللہ کی توحید اور عظمت کے نتیجے میں یہ 4 ارتفاقات انسانی سہولتوں کی بنیاد پر وجود میں آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جامع پروگرام، یہ ملت حقہ، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اصول متعین کر دیے، اور پھر اس اصول پر، ان 10 بنیادی اساسی اصولوں پر، جس میں قتل انسانیت کے ارتکاب کو روک دیا، زنا کو روک دیا، کسی کے مال لوٹنے کو روک دیا، معاہدات کی پاسداری کا حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، شرک اور کفر سے ممانعت کر دی گئی، پورا تولنے اور پورا ناپنے کا حکم دیا گیا۔ 10-12 بنیادی اساسی اصول ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے۔ قرآن نے سورۃ الانعام کے آخری سے پہلے والے رکوع میں بیان کر دیے ہیں، بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں بیان کر دیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پھر ان اصولوں پر عمل درآمد کا قومی سطح کا ریاستی نظم و نسق، اسے قائم کرنے کے لیے اللہ نے الکتاب المقدس تورات نازل، اس کا قانونی نظام۔ اللہ سے شرک نہ کرنے اور اللہ کو ماننے کے لوازمات کیا ہیں؟ مثلا نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، تورات نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ زنا سے بچنے کے اور زنا کرنے کی صورت میں کون کون سی سزائیں ہیں وہ بیان کر دی۔ قتل انسانیت کا ناجائز ارتکاب، اس کی سزا بیان کر دی۔
تورات نے تفصیل بیان کر دی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو خود لا تقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، تو اس کی تفصیلات بیان کر دی۔ پھر اگر قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کتبنا علیہم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تو یہ قصاص کا قانون بھی تورات میں آیا، قرآن نے نقل کر دیا نا کہ قتل انسانیت، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی ممکنہ کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کو زخمی کر دیا، تو اس کے بدلے میں کیا کچھ دینا پڑے گا۔ تو قانونی نظام تورات نے بیان کر دیا۔ اس قومی ریاستی نظم، کیونکہ جب ریاست بنے گی، حکومت بنے گی، تو حکومت اور ریاست تو اس بات پر سوچتی ہے کہ اگر کوئی انسانی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو حل کیسے کیا جائے۔ یہی صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ بندے مارو، نہیں، مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت کو کیا اقدام کرنا ہے جی؟ تو یہ تفصیل اس کی حدود مقرر کر دی، تلک حدود اللہ۔ اسی طرح تمام معاملات یعنی اخلاق اربع سے متعلق بھی اور ارتفاقات سے متعلق بھی منظم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا قانونی نظام جو ان بنی اسرائیل کے ریاستی دائرے کی تکمیل کے لیے تھا، ان کی قوم کو کامیاب بنانے کے لیے تھا، کیونکہ یہی ایک پارٹی تھی جو اس قانون پر عمل درآمد کی جسمانی اور روحانی صلاحیت رکھتی۔ اسی لیے اس قومی نظام میں بنی اسرائیل کے جو ائمہ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے طبیعتی خواص بھی سامنے رکھے۔ مثلا یعقوب علیہ السلام، ان کو گوشت، اونٹ کے گوشت سے الرجی تھی، ان کو پسند نہیں تھا، تو اللہ نے قومی نظام تھا نا، اس نسل کے لیے نظام بن رہا تھا، اور ان کی اولاد میں یہ مزاج موجود تھا کہ وہ گوشت ان کو جسم کو فائدہ دینے کے بجائے خارش کرتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی قوی الحیوانیت تھے، ادھر سے طاقتور گوشت کھاتے تھے تو ان کے لیے اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے۔ تو اللہ پاک نے کیا ہے جی، اس لیے کہ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ قرآن نے کہا نا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے تو تورات نے بھی کہہ دیا کہ بنی اسرائیلی گوشت نہیں کھائیں گے اونٹ کا، اس کی قانون سازی۔ تو یہ حدود و قیود اس قوم کے لیے بنائی۔ تورات بنیادی کتاب ہے بنی اسرائیل کے لیے، الکتاب ہے، قانونی اور آئینی فریم ورک ہے۔ زبور اور انجیل تو ان قانونی اور آئینی اصولوں پر عمل درآمد کے اپنے دور کے اندر ترغیب و ترہیب کے پہلو ہیں۔ زبور نازل ہوئی تو انہی اصولوں کو شاعری کی زبان میں اخلاقی اور حکومتی نظم و نسق کے ذریعے سے دلوں میں رچ بس کر دینے کے لیے زبور آ گئی، کہ جو لحن داودی سے جب وہ شاعری کے اندر انہوں نے، تو پرندے بھی جھوم رہے ہیں، پہاڑ بھی جھوم رہے ہیں، انسانی دل بھی کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی حال انجیل میں ہوا کہ واقعات، قصص، کوئی پہاڑی کا واعظ ہے اور کوئی کون سا ہے، تو اس کے ذریعے سے تورات کے بنیادی قوانین کے اوپر عمل درآمد کی، اس دور کے مزاج کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، تبلیغ کی، پھیلایا اسے۔
اس پر عمل درآمد کے لیے جو یہودیوں کی انتہا پسندی تھی، اس کے مقابلے میں کیا ہے، دوسری علاج معالجہ کا طریقہ کار اختیار کیا۔ تو ایک الکتاب تو موسوی ہے، اور اس کتاب پر قومی سطح کا ارتفاق ثالث کی سطح کا نظام بنا، 4 اخلاق پر مبنی، اور وہ ملکہ عدالت ایک ریاستی سطح پر قائم کرنے تک تھا۔ داؤد اور سلیمان کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ بیت المقدس سے لے کر یمن تک پھیل گیا، پوری دنیا میں ایسا نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہی بنیادی اساسی اصولوں کے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس کا عالمی قانونی نظام اور اس کی حدود و قیود بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کے لیے اس کی قانون سازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی لیے آپ کا ظہور علی وتیرۃ الارتفاق الرابع، چوتھے ارتفاق کے طور پر پوری دنیا میں ہوا۔ اب وہاں قومی خصوصیات معتبر نہیں ہوں گی، قومی خصوصیات سے بالا تر ہوگا، قانونی نظام بنایا گیا۔ اب اگر بنی اسرائیل کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے تو ان کے لیے تو حد یہ تھی کہ وہ نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم تھا، اور باقیوں کو پسند ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا، عربوں کو یا اور دنیا میں کوئی انسان کھانا چاہے تو پابندی نہیں، اور نہ ہی لازمی ہے کہ ضرور اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ جب آپ ایک بین الاقوامی معاشرہ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنا نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں حلال کر دی جو انسانی بنیادی انسانیت کو نقصان نہیں دیتی، لیکن جو بنیادی انسانیت کو نقصان دیتی ہیں وہ حرام بنا دی۔ شراب، خنزیر، مردار، خون، 4 چیزیں حرام قرار دی، باقی حلال قرار دی، لیکن حلال کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور کھایا جائے، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ مثلاً ایک آدمی مریض ہے تو مریض کے لیے حلال شرعی تو ہے، کھا سکتا ہے، لیکن حرام طبی ہو سکتا ہے نا، طبیب کہے گا کہ بھائی یہ کھاؤ گے تو مرض بڑھ جائے گا، اس لیے تمہیں طبی طور پر اس سے کیا پرہیز۔ تو اپنے اپنے مزاج، فرد بھی، افراد بھی، خاندان بھی، قومیں بھی، ہاں جی، اپنے اپنے خطے کے رہنے والے، اپنے اپنے جغرافیائی حدود میں رہنے والے اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق کھانے پینے کا اپنا نظام بنا سکتے ہیں۔ کوئی چاول رغبت سے کھاتا ہے تو کوئی روٹی رغبت سے کھاتا ہے، تو کوئی گوشت رغبت سے کھاتا ہے، تو کوئی کیا نام ہے، سبزیاں اور دالیں کھاتا ہے، سب جائز۔ تو عالمی نظام بنایا، تلک حدود اللہ۔ یہ وہ بین الاقوامی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا، اور جتنے بھی قانون بنائے ذیلی اور ضمنی، وہ انسانیت جامعہ کو سامنے رکھ کر بنائے۔ اس کو کہا تلک حدود اللہ، ان حد بندیوں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اب جو اس نظام کو توڑ کر ان سے محادہ کرے، یعنی اس انسانیت جامعہ کے حدود و قیود کو توڑ کر اپنا قانونی نظام، اپنا سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام بنائے، تو وہ ہیں کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ارتفاق ثانی، ارتفاق ثالث، ارتفاق رابع، یہ جو 3 ہیں، ان میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے یہ انسانیت دوست اصول اور ان کی حدود کو توڑ کر صرف طبیعتی خواہشات، صرف عقلی خیالات اور صرف ستاروں اور علم نجوم کے تاثرات کی بنیاد پر نظام بنائے، یا ان تینوں کے ملغوبے سے کوئی نظام بنائے، وہ یحادون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، وہ مکے کے مشرک ہو
مدینے کے یہودی ہوں یا مدینے کے منافقین ہوں، مسلمان کلمہ گو، وہ کیسر و کسریٰ ہوں، تو ان تمام کو کہا اللہ نے کہ ان حدود و قیود کا انکار کرنے والے اور محادہ کرنے والے، دشمنی کرنے والے، جنگ لڑنے والے ذلیل اور رسوا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ پھر میں ان تمام کو جمع کروں گا، پھر جو انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوں گے ان سے ہم ان کو اطلاع دیں گے۔ اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر چیز پر شہید ہے، واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر کیا ہے؟ نگران ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے اس قانونی نظام کو نظر انداز کر کے، انسانیت کے عدل و انصاف کے ان ارتفاقات اور اخلاق کو نظر انداز کر کے اپنا نظام بنائے اور ہمارے ڈیٹا میں محفوظ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یبعثھم اللہ جمیعا، ان کو تمام کو اجتماعی طور پر اٹھائے گا اور پھر ان کو اطلاع دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، احصاء ہے، محفوظ ہے اس کے پاس۔ اب یہ آیت مبارکہ ایک قانونی نظام، ایک سماجی مسئلے کے حل کے پس منظر میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ارتفاق ثانی، ثالث بلکہ رابع، چاروں اللہ کی تعظیم کی بنیاد پر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں وضع ہونا چاہیے۔ اور جو معاشرہ اس کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ منافق مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، اس کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لو، یہ آیتیں فنا یا منسوخ نہیں ہوگی، موجود ہے کہ تم نے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں حد بندی کر رکھی ہے، ارتفاق ثانی اس کے مقابلے میں وضع کیا ہوا ہے جی، ارتفاق ثالث قومی سطح کا نظام جو ہے آپ نے ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر قائم کیا ہوا ہے اور اسے قبول کیا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے وہ سزا اپنے لیے تجویز کر لو، اور تجویز ہوئی بھی ہے۔ ذلت اور رسوائی سب کے سامنے ہے۔ آج دنیا بھر کے معاشروں پر نظر دوڑائیے تو جاہلیت رابعہ پیدا ہو گئی ہے۔ 3 جاہلیتیں تو پہلے آئی تھی جی، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد، پھر نوح علیہ السلام کے بعد، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 سالہ غلبے کا دور کے بعد دنیا بھر میں یہ جاہلیت رابعہ پیدا ہوئی ہے، جہالت۔ اور جہالت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جاہلیت جدیدہ اسے کہنا چاہیے، کہ اس کا پورا آئینی نظام، قانونی نظام، عدالتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی تعلقات، گھر کے ماحول سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام تک، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مقابلے میں دشمنی کا ہے، عداوت کا ہے، محادہ کا ہے، مقابلے کا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے اس جاہلیت جدیدہ میں کہ یہاں ایک ملغوبہ ہے، طبیعتی خواص اور تجربات کے اسیر ہیں، ستاروں کے نام پر پوتھیاں نکال کر اس کے اثرات کے اسیر ہیں معاشرے، محض عقل پرستی کی بنیاد پر کیا ہے، نام نہاد عقل۔ اصل عقل تو وہ ہے کہ جو حقائق کا ادراک کرے، اور جو کائنات کی حقیقت جامعہ کا ادراک نہیں کرتی تو وہ عقل کیا ہوئی؟
وہ عقل تو نہیں ہے، کیونکہ عقل تو حقائق کو روشن کرتی ہے، روشن خیال ہوتا ہے انسان، ایسی روشنی دماغ میں پیدا ہوتی ہے جس سے گرد و پیش کے حقائق کا درست ادراک ہوتا ہے۔ تو وہ عقل جو محدود دائرے کے اندر روشنی دے، روشن خیالی پیدا کرے، اس کا نام روشن خیالی رکھ لیا جائے، تو وہ انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اندھیری رات کے اندر آپ لائٹ صرف ایک مخصوص چیز پر ڈالیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کو ہی بہت بڑی حقیقت سمجھ لیں، تو اگر لائٹ محدود دائرے میں ہے تو وہ ایک ہی جہت دیکھ رہی ہوگی نا، دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر اور کون کون سی خوفناک چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اسے، ان سے بے خبر ہے۔ مثلاً اس لائٹ سے ایک شیر دھاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کی ساری توجہ ادھر ہے، ادھر سانپ نکلا ہے، ادھر بھیڑیا حملہ آور ہو گیا، ادھر سے کوئی دوسرا شیر آ کر تمہارے پر حملہ آور ہو گیا، تو وہ جو تمہاری محدود سی عقل یا روشنی یا لائٹ ہے وہ روشن خیالی ہے، اور اس روشن خیالی کے نام پر تم نے صرف ایک منظر دیکھ لیا تو اس کو عقل کہیں گے۔ عقل کی روشنی تو وہ ہوتی ہے کہ جب عقل کی روشنی جگمگاتی ہے، اس کی جو روشن خیالی آتی ہے، خیال جب روشن ہوتا ہے تو وہ ساری اطراف میں جو بھی کچھ ہے حقائق ان کا ادراک کرے۔ آج کی یہ عقل ایسی ناقص اور ادھوری ہے کہ جو جزوی چیزوں کا ادراک کرتی ہے یا ظاہر کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً وہی لائٹ ایک شیر کے مجسمے پر پڑے اور وہ دوڑنے والا ہو اور آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہو، یا اس کی تصویر پر موبائل میں یا کیمرے میں یا کوئی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ تھر تھر اس سے کانپ رہے ہوں، عقل تو وہ یہ ادراک کرے کہ یہ تو صرف مجسمہ ہے، شکل بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے روح کوئی نہیں ہے، جان کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ ادراک کرتا ہے یہ تو پھر تو عقل کسی درجے میں ہم کہیں گے کہ کم از کم اس شیر کی حقیقت تک تو پہنچ گئے، اور کاغذی شیر کو دیکھ کر ڈرے، شیر کے مجسمے سے خوف زدہ ہو تو ظاہر کو دیکھا ہے نا۔ تو یہ ظاہر پرست، حسن پرست، اچھے مناظر دیکھ کر رائے قائم کرنے والے روشن خیال نام نہاد عقل مند، تو یہ عقل روشنی پیدا کر رہی ہے۔ عقل کی روشنی تو وجود کے اندر سے سرایت کر کے چیز کی حقیقت اور ماہیت اور اس کی طاقت اور قوت کا صحیح اندازہ لگائے تو وہ تو کیا ہے، صحیح روشن خیالی ہے، ورنہ ناقص ادھوری۔ اور آج کا فتنہ کیا ہے اس جاہلیت جدیدہ کا، کہ یہ طبیعت، یہ علم نجوم، اس کے اثرات ان سے بھی مابرا ہو کر عقل کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، ناقص اور ادھوری عقل۔ یہ جدید دور کے مجوس ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ملت مجوس وہ ہے جو عقل کے اساس پر اپنے ارتفاقات بناتی ہے۔ تو ناقص عقل اور ناقص طبعی خواص، ناقص نجوم کے اثرات کی اساس پر ارتفاقات آج بنائے جا رہے ہیں، قومی نظام بن رہے ہیں، اقوام متحدہ کا ڈھانچہ ہے، ریاستیں وجود میں لائی جا رہی ہیں، ان کے آئین اور قانون بنائے جا رہے ہیں، ان کی حدود و قیود متعین کی جا رہی ہیں، معاشی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پیشوں کی نوعیت واضح کی جا رہی ہے، خلط بلط ہو گئی، مخلوط، اصل حقیقت غائب اور ایک ملغوبہ تیار کر لی، ایسا ملغوبہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، ظاہر اور رسم، ریاستیں ہیں
کہنے کو مسلمان ہیں، قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں، ریاستیں ہیں، کہنے کو عیسائی ہیں، بائبل پر حلف اٹھاتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے ہیں جی۔ ان کا آئینی سربراہ بھی کسی عیسائی چرچ میں جا کر بادشاہت کا حلف اٹھاتا ہے۔ بھائی ابھی وہ ملکہ مری اور بادشاہ جو ہے بنا ہے، اب اسے حلف اٹھانا ہے نا جا کر جی اس نظام کے سامنے کہ میں اس کا پابند رہوں گا، ان اقدار اور روایات کے مطابق کام کروں گا۔ لیکن کہنے کو کیا ہے، اور بائبل چیخ چیخ کر قانونی نظام بتلا رہی کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، قتل انسانیت کا ارتکاب حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، کم تولنا کم ناپنا حرام ہے۔ لیکن بائبل پر حلف اٹھانے والا ان تمام حدود کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل سے، اپنے طبعی تقاضوں سے اس نے نیا قانونی نظام وضع کر دیا کہ جی شراب جو ہے وہ تو انسانی جسم میں تحریک پیدا کرتی ہے، ٹھنڈک کو دور کرتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے۔ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر توانائی دیتا ہے، ایسی گرمی پیدا کرتا ہے کہ جناب سخت برفیلے ماحول میں انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ عقلی دلائل ہے نا، یا طبعی تقاضے ہیں نا، یا اور جو کچھ فحاشی اور یعنی وہ طبعی خواہشات ہے نا، تو نئی حد بندی کر دی، محادہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، ابراہیم لال لکھا ہوا ہے، ابراہیم کا مذاق اڑایا ہے، یعقوب کا مذاق اڑایا ہے، اسرائیل نام رکھا ہے، اسرائیل کا مذاق اڑایا ہے۔ کیوں جی؟ سوال یہ ہے کہ اس جاہلیت جدیدہ کا جو بین الاقوامی خاص طور پر ارتفاقات کا نظام ہے اور بد اخلاقی کا نظام ہے، جس میں عدالت نہیں ہے، سماحت نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے تو وقار نہیں ہے نا، ایک مخصوص نسل کے لیے کیا ہے؟ وقار ہے۔ نسل پرستی اتنی ہے کہ ابھی برطانیہ میں پارٹی نے 2 افراد میں سے ایک کو وزیر اعظم بنانا تھا، پہلے سارے جائزوں میں وہ انڈین نژاد آگے تھا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو انڈین نژاد ہے اور وزیر اعظم بن گیا تو گوروں کی بڑی توہین ہے کہ ہندوستان کا، حالانکہ رہتے ہوئے وہاں اس کو عرصہ دراز ہو چکا، وہیں پلا بڑا اسی ماحول کا، لیکن نسل پرستی غالب آئی اور انہوں نے اس گوری کو وزیر اعظم بنایا، اس بیچارے کالے کو کیا ہے پیچھے کر دیا۔ نسل پرستی، جس نسل پرستی کو بائبل نے منع کیا، تورات نے منع کیا، بنیادی اخلاق کے منافی ہے، سماحت اور وقار انسانیت کی توہین ہے، نسل پرستی، عدالت کے خلاف، سماحت کے خلاف، اخبات اللہ کے تو سراسر خلاف، پاکیزگی اور طہارت کے خلاف۔ تو چاروں اخلاق کی ضد کے اخلاق پر 4 ارتفاقات قائم کر کے ان کی حدود و قیود متعین کی، تو وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تھی، اس پوری ملت جامعہ حقانیہ کی مخالفت پر نظام استوار ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں، سسٹم بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان ممالک بھی اپنے آئین، اپنے دستور، اپنے سسٹم، اپنی عدالت، اپنی سیاست، اپنی معیشت میں اللہ کے مقابلے میں جو محادہ کرنے والے ہیں انہی کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے۔
ملت حنیفیہ کیا کہتی ہے، اس کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ نظر انداز اپنا عدالتی پروسیجر بنا دیا، عقل پرستی کی بنیاد، اپنا سیاسی ڈھانچہ وجود میں لے آئے، نسل پرستی اور طبقاتی بنیاد پر اپنا معاشی نظام وجود میں لائے، امیر کو امیر تر کرنے اور غریب کو تباہ و برباد کرنے، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے، کمزور لوگوں کو سیلاب میں ڈبونے، توہین و تذلیل کرنے، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے انسانیت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نظام کردار ادا ہے۔ یحادون اللہ ورسولہ، اول تو یہ معاشرے دنیا میں ہی کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلہ، ذلیل اور رسوا اور اہانت کی حالت میں ہے، ذلیل اور رسوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب، اہانت امیز عذاب بھی، وللکافرین عذاب مہین۔ اس سے بڑی اہانت اور کیا ہوگی کہ وہ تمام ممالک جو اس ملت جامعہ کے متصادم نظام بنائے ہوئے ہیں، ان کی 80-90% آبادی ذلت اور رسوائی کی حالت میں زندگی میں، معاشرے کی اجتماعی، بس صرف مقتدر طبقوں کا جو عیاشیاں کرتا ہے، اور اس کو فرعون کی طرح رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ اول تو دنیا میں، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ نے کہہ دیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ان تمام کو اللہ پاک جمع کرے گا، اور پھر جو جو حرکتیں کی ہیں، جو جو انہوں نے کام کیے ہیں، اس کی ان کو سخت ترین سزا ملی۔ تو قرآن حکیم نے ایک ایسا جامع قانون اور ضابطہ بتلایا، اور بالخصوص انسانی سماج سے متعلق۔ اب ہوتا کیا ہے، جب تلک حدود اللہ یا حدود کی بات آتی ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ یا تو کیا ہے، مخصوص قسم کی عبادات کی حدود تک محدود رہتا ہے، بس انسانی سماج کے سماجی مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیمی انبیاء کا مقصد معاشرتی ارتفاق ثانی کا نظام اور قومی ریاستی ڈھانچہ اور بین الاقوامی نظام، تو دین کا ہدف قومی اور بین الاقوامی سسٹم ہے، اس کی مخالفت کی سزا اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے وعظوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے دین کی تبلیغ اور پھیلاؤ میں نہ اخلاق اربع پر گفتگو، نہ ارتفاق اربع پر گفتگو، ان چیلنجز کا تذکرہ ہی نہیں جن کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہا ہے قرآن حکیم۔ یہ قرآن کی تعلیمات سے بے شعوری ہے، غفلت ہے، اور یہ وہی انتہا پسندی ہے جو کسی زمانے میں یہود و نصارہ نے رہبانیت اور اپنے علماء اور احبار کو اپنا خدا بنانے کے تناظر میں کی، وہی جرم۔ تو ایک سچا مسلمان، ایمان حقیقی رکھنے والا، اپنے ملک کے سسٹم پر نظر رکھتا ہے، ریاستی نظم و نسق پر، بین الاقوامی نظام پر نظر رکھتا ہے کہ کیا عقلی طور پر سوال پیدا ہوگا، جیسے اس بڑھیا نے سوال پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور صحیح قانون بنائے۔ صحیح قانون بنوانے کے لیے وہ عورت مطالبہ کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، تو کم از کم اس حضور کے زمانے کی اس عورت جتنی عقل و شعور تو پیدا کرے کہ کیا عقلی سوالات ہیں آپ کے گھریلو نظام کے بارے میں، آپ کے پیشوں کے بارے میں، آپ کے معاملات کی ادائیگی میں، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے معاملات میں، وغیرہ وغیرہ، آپ کا ریاستی نظام۔ تو آج ہمارا منبر و محراب نہ ریاست کو بنیاد بنا کر گفتگو کرتا ہے، اور نہ معاشرے اور سماج کو بنیاد بنا کر گفتگو کرتا ہے،
نہ پیشوں اور معاشی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتا ہے، نہ انسانی مسائل کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اپنے سیاق و سباق میں کہ اپنی سوسائٹی میں جو انسانی مسائل ان شعبوں سے وابستہ ہیں ان پر عقلی سوال اٹھائیں، جی مجادلہ کریں۔ اگر ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی ہے جو ریاست کے سربراہ ہے، ایک غلط قانون کی بنیاد پر، زہار کے قانون کی بنیاد پر، تو یہاں کے حکمران تو ان سے کیوں نہیں سوال کیا جا سکتا کہ یہ قانون غلط کیوں بنایا ہے، یہ تمہاری پارلیمنٹ نے یہ غلط قانون کیوں بنایا ہے، یہ مینجمنٹ غلط کیوں کی ہے جس سے انسان ڈوب گئے، یہ معاشی نظام غلط کیوں بنایا ہے جس کے نتیجے میں غربت پھیل رہی ہے، مہنگائی پھیل رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، کیوں غلط قانون بنایا ہے؟ سوال اٹھانا ایک مسلمان کے شعور کا تقاضا ہے جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ سیاق و سباق قرآن کا دعوت دیتا ہے کہ اپنے اس سسٹم پر سوال اٹھاؤ، اپنے اس ماحول پر سوال اٹھاؤ، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں جو خرابیاں ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرو، تبھی صحیح قانون بن پائے گا۔ اور اگر سوال نہیں ہوا اور اسی ظلم کے نظام کو قبول کرتے رہے، کیا کریں جی چل رہا ہے رواج، تو وہاں بھی تو چل رہا تھا نا زہار کا رواج، جی چلتا رہتا ہے اگر سوال نہ اٹھاتی وہ خاتون۔ تو سوال اٹھانے کا مطلب ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت دوست عدل و انصاف کا قانون وضع کرنے کے لیے ایک ماحول بنے، اور اس میں ہر فرد ہے، ایک طالب علم، ایک استاذ، ایک خطیب، ایک دانشور، ایک وکیل، ایک جج، ایک صحافی، سوسائٹی کا ہر مفید شعبے سے وابستہ ہر فرد وہ اپنے قانونی نظام، اپنے کے لیے مقرر کی ہوئی حدود و قیود، ان پر سوال اٹھائے کہ اس کا انسانیت دوست اس قانون کا کردار کیا ہے اور انسانیت دشمن کردار کیا ہے، اس کو واضح کیا جائے، اس کے لیے اجتماعی طاقت پیدا کی جائے۔ اور پھر یہ صورت اس پورے گفتگو کے بعد ایک بڑی اہم بات کہ یہ سوال اکیلا فرد ہی نہیں، انہی سوالات کو قائم کرنے والی ایک حزب اللہ پیدا کرنا، پارٹی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگلے 2 رکوع میں پارٹی سازی کے قوانین اللہ نے بیان کیے، ایسے سوالات اٹھانے والے باشعور لوگ وہ مل کر ایک حزب بنائیں، ایک مجلس مشاورت بنائیں، اور اس حزب کا ایک سربراہ ہوگا اس منظم جماعت کا، اور وہ جماعت اس کی بنیاد پر وہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرے گی جو انسانیت کے حق میں ہے، انسانیت کے خلاف نظام کو توڑنے کی کام کرے گی۔ اس لیے آخر سورت میں کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میری جماعت غالب آئے گی۔ تو غلبے کے نظریے سے وہ پارٹی بنے۔ تو اس سورت کا سیاق و سباق ان سوالات قائم کرنے والے لوگوں کی پارٹی بنانے کا، حزب اللہ کا، اسی لیے کہا ہے اولئک حزب اللہ، اور جو ان حدود و قیود کے مقابلے پر ہیں ان کو کہا حزب الشیطان، شیطانی پارٹی ہے۔ تو حزب اللہ بنانے، اس کے قوانین اور ضابطے، اس کے طریقہ کار اگلے 2 رکوع میں اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں اپنے گرد و پیش کے قومی اور معاشی معاشرتی نظام پر سوالات اٹھانے کی دعوت دیتی ہے شعوری حوالے سے، اور بین الاقوامی نظام پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صورت کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے اور اس کی اساس پر ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کے منکرین کے لیے اہانت و امیز عذاب اول تو دنیا میں ہی، اور اگر دنیا میں کسی طرح بچ گئے تو آخرت کا عذاب تو منتظر ہے۔ تو عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے
کہ اس ظلم کے، جاہلیت جدیدہ کے، جاہلیت رابعہ کے جو پیدا کردہ نظامات ہیں، ان پر سوال اٹھایا جائے، اور وہ حدود و قیود جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے جو نظام وضع کیا ہے، اس کا شعور حاصل کیا جائے اور اس کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی جائے، تبھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔